اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو یہاں جمع فرمایا اور یہ پروگرام مکمل شام سے سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور خاص طور سے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا شہاب الدین صاحب اور حضرت مولانا ندیم صاحب ندوی، ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت کو نکال کر ہمیں دیا اور ہماری اس حقیر سی دعوت کو قبول فرما کر ہمارے جلسے کو زینت بخشا۔ ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم میں برکت عنایت فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جان مال کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اسٹیج پر حضرات موجود ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو تا دیر حیات دین کے کام میں لگائے رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے ہم تمام مسلمانوں کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تو پروگرام ختم ہو چکا ہے، رزلٹ مولانا سراج صاحب بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند ہے۔ الحمدللہ کچھ کہنا نہیں ہے، بس کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گے۔ سارے بچوں نے بہترین طریقے سے آپ کے سامنے اپنے اپنے پروگرام کو پیش کیا، ماشاءاللہ سبھی قابل تعریف ہے، اور استاد محترم بھی قابل تعریف ہے۔ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے پروگراموں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، شاید کہ یہ آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسٹیج پر آ کر کے کانپ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنا اور کچھ سننا مشکل معلوم ہو جاتا ہے، لیکن یہ چھوٹے سے بچے آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے تھے، ماشاءاللہ بے حد خوشی ہوئی اس پروگرام میں آ کر کے۔ آپ حضرات کہیں گے ان کے دوست ہیں اس لیے تعریف کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر علماء موجود ہیں، حفاظ کرام بھی موجود ہیں، قاریان کرام بھی موجود ہیں، بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو صفحہ کے ساتھ اور آیت کے ساتھ سورت نمبر کے ساتھ پارہ ام حفظ یا پھر کوئی بھی سورت آپ کے سامنے پیش کر دے، میں سمجھتا ہوں نہیں ہوں گے، شاید کہ اگر شان میں گستاخی ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ جو سورت کے نمبر اور صفحہ نمبر کے ساتھ جو پروگرام پیش کیا جاتا ہے، یہ بڑے انٹرنیشنل پیمانے پہ جو مسابقہ ہوتا ہے اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، لیکن یہ بکری چرانے والے بچے اور گاؤں دیہات میں دھول میں کھیلنے والے بچے آپ کے سامنے جو سورت کا حوالہ دے کر کے، صفحہ نمبر کا حوالہ دے کر کے اپنے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر رہے تھے، بے شک یہ قابل تعریف ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی تقریر کو اور بچیاں اپنی تقریر کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، ماشاءاللہ یہ بھی بہترین تھے، جس کے بارے میں دلخیر آبادی نے کہا ہے کہ ابھی یہ ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ آپ لوگوں کو ابھی احساس نہیں ہو رہا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، تقریر کر کے کیا کر لیا، ابھی پتہ نہیں چلے گا، بڑا ہوگا تب یہ پھل دے گا، تب احساس ہوگا کہ اس نے جو بچپن میں محنت کی تھی اور تقریر پیش کی تھی وہ کتنا کام آیا۔ میں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں کہ بچہ جو تقریر رٹ کر کے آپ کے سامنے آتا ہے، یہ اس کی اردو کے لیے بہترین صحیح کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسپیڈ اردو نہیں پڑھتی ہے، تو اردو کو اسپیڈ بڑھانے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ اس کے لیے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کو 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ کی تقریر رٹا دی جائے.
وہ 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ میں جو اردو الفاظ آئے ہیں کسی بھی کتاب میں آ جائے بالکل آسانی کے ساتھ بچہ پڑھ سکتا ہے. تو اس کے لیے ابھی بچپن میں یہ فائدہ ہوتا ہے تقریر رٹانے سے, اور بڑا ہونے کے بعد جو فائدہ ہوگا وہ الگ فائدہ ہے. اور اس کے علاوہ جو بچے نظم پیش کر رہے تھے اور نعت پیش کر رہے تھے, یہ تو بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے. میں ایسا بہت ہی کم سنتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بالکل ہو بہو شاعر یا شاعرہ کی کاپی کر رہی ہے بچیاں اور بچے. شاعر کے انداز میں بالکل خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے اپنے اپنے نظم کو پیش کر رہی تھی یا کر رہے تھے بچے. ماشاءاللہ یہ بھی قابل تعریف ہے. میں اپنے دوست کا ساتھ نہ لڑتا ہوں بلکہ یہ حقیقت آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ پروگرام قابل تعریف ہے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, علم میں برکت عطا فرمائے. آپ کے سامنے پارہ حفظ کا مسابقہ ہوا اور 7 تقاریر پر مختلف عنوانات جو تھے مسابقہ ہوا. دونوں کا رزلٹ میرے ہاتھ میں آ چکا ہے. شاید کہ سبھی حضرات انتظار بھی کر رہے ہوں گے کہ جو کمپٹیشن ہوا ہے اس کے اندر کون فرسٹ ہے, کون سیکنڈ ہے, کون تھرڈ ہے. آپ کے سامنے ابھی اعلان کر دیا جائے گا. سارے بچے محنتی ہیں, سارے بچے کامیاب ہیں, لیکن اس میں کچھ انتخابی طور پر اس کا چناؤ ہوتا ہے. جو زیادہ محنت کرتے ہیں وہ زیادہ نمبرات حاصل کرتے ہیں اور اس کی کامیابی جو ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. آپ کے سامنے میں تقریری مقابلہ کا رزلٹ سناؤں. اس کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے والی ایک بچی ہے شمیمہ خاتون, جس کا عنوان تھا شان مصطفیٰ. انہوں نے نمبر حاصل کیا ہے 193. آپ کے سامنے 2 ایگزامینر تھے, دونوں ایگزامینروں نے نمبر دیا, ان دونوں کے نمبر کو جوڑ کر کے بنایا گیا 193. شمیمہ خاتون 193 نمبر حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کی ہے. دوم پوزیشن ماشاءاللہ بہت ہی بہترین تقریر کیا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ایک بڑے عالم کی تقریر ہو رہی ہے. انداز بھی خوبصورت اور الفاظ بھی خوبصورت اور ادا کرنے کا, ہاتھ ہلانے کا انداز اور منہ ہلانے کا انداز, بولنے کا انداز ماشاءاللہ یہ بھی خوبصورت. اس کا نام ہے محمد توقیر, جنہوں نے 192 نمبر حاصل کیا ہے. تیسری پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے وہ ایک بچی ہے جس کا نام ہے اسما خاتون, 188 نمبر حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ یہ بچے تھے جو پوزیشن حاصل کیے. اور بھی بچے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں, وہ اپنے ہمت کو پست نہ کرے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. پارہ یا محفظ جو بڑی خوبصورت کے ساتھ پیش کر رہے تھے, اس کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے والا ایک طالب علم جس کا نام ہے عزیز اللہ, 200 میں سے 195 نمبر حاصل کیا. عزیز اللہ 195. دوم پوزیشن 2 بچیاں ہیں, بالکل برابر نمبر آیا. رقیہ خاتون 180 نمبر, زرینہ خاتون 180 نمبر. سوم پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے وہ ہے روشن تارا, 179 نمبر, 80 میں ایک کم, 179 نمبر. ماشاءاللہ سارے قابل تعریف ہیں. سبوں نے صحیح طریقے سے اپنے سبوں نے اچھی طریقے سے اپنے اپنے پروگرام کو پیش کیا. یہ نتیجہ تھا آپ کے سامنے آ گیا. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبوں کی محنت کو قبول فرمائے اور علم میں برکت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. حضرات, جو بھی پروگرام ہمارے سامنے پیش کیے گئے, چاہے وہ تقریر کی شکل میں ہو یا نعتیہ یا نظمیہ پروگرام کی شکل میں ہو یا اسی طریقے سے پارہ عام حفظ کے توسط سے ہو, ان سارے
प्रोग्राम की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही। मैंने उसको देखा, सुना और सुन करके मुझे एहसास हुआ कि जो भी मदरसा यहाँ चल रहा है और इसमें जो भी पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं, कमा हक़्क़हू अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर बड़ा ही नाजुक दौर है। मेरी पूरी तालीम मदरसे से हुई है। मैंने मदरसे भी देखे हैं, स्कूल भी देखे हैं, कॉलेजेस भी देखे हैं, यूनिवर्सिटियां भी देखी है। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने असली तालीम भी हासिल की है और दीनी तालीम तो मैंने हासिल की ही है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। इस जमाने के अंदर सबसे बड़ी चीज मुसलमानों के लिए अगर है तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से रोशनास कराना। अगर हमारे बच्चे दीनी तालीम से रोशनास नहीं हैं, दीन की समझबूझ उनके अंदर नहीं है, दीन क्या कहता है, दीन क्या सिखाता है, इस्लाम क्या है, इसकी बेसिक नॉलेज और प्राथमिक जानकारी अगर हमारे बच्चों के पास नहीं है, तो हम अपने बच्चों को बड़े से बड़ी डिग्रियां दिला दे, उनको डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, MBBS करा दे, MBA करा दे, यानी असली तालीम की बड़ी सी बड़ी डिग्रियां दिला दे। मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी डिग्रियां बेकार है। सिर्फ इस वजह से बेकार है कि उनके पास ना दीन की समझ है और ना दीन की फहम है। सबसे जरूरी काम अभी मुसलमानों के लिए यह है कि अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को, अपने घर वालों को दीन की तालीम से आरास्ता करें, और खास तौर से लड़कियों को दीनी तालीम से आरास्ता करना, उनको दीनी तालीम सिखाना, उनको दीन की तालीम देना इतनी जरूरी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर लड़का पढ़ता है तो एक फर्दे वाहिद पढ़ता है, लेकिन जब लड़की पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ता है। बच्चों की परवरिश माँ करती है। अगर माँ की गोद तालीम याफ्ता है, अगर माँ दीन की तालीम से रोशनास है, उसके पास दीन की तालीम है, तो बच्चे भी दीन पर अमल करने वाले होंगे, दीन को सीखने वाले होंगे, दीन को जानने वाले होंगे। अगर माँ जाहिल रह गई तो बच्चे भी जाहिल रह जाएंगे। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि शायर ने कहा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम की शुरुआत इकरा से हुई थी। आज हम मुसलमानों की तालीम का ग्राफ इतना गिर गया है कि SC ST से कम लेवल पर हम तालीम के मैदान में आ गए। घर बनाना हो तो आप लाखों का घर बना लेंगे, खाने हो तो रोजाना गोश्त मछली आप खाएंगे, लेकिन 2 पैसे आप तालीम के ऊपर खर्च नहीं करते। जो कौम अपनी तालीम को भुला दे, जो कौम अपने विरसे को भुला दे, जो कौम अपने दीन को भुला दे, उस कौम को हक नहीं इस धरती पे चलने का, और उस कौम को हक नहीं मुसलमान कहने का। इस वजह से अगर दिन में 3 टाइम खाते हैं तो 1 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाइए, उनको दीनी तालीम से रोशनास कराइए, और दीनी तालीम हासिल कराने के बाद, दीनी तालीम से रोशनास कराने के बाद उनको असली तालीम के मैदान में आगे बढ़ाइए। जितना पढ़ाना उतना पढ़ाइए, लेकिन पहले दीनी तालीम से बच्चों को आरास्ता कराइए। इन नन्हे मुन्ने, इन नौनिहालों के ज़हनों को दीन की तालीम से मामूर कर दीजिए, उसको भर दीजिए, उसको रोशन कर दीजिए, ताकि जब आप बूढ़े हो जाएं और ये जब बच्चे बड़े हो जाएं तो इनको मालूम होनी चाहिए वालिदैन की कद्र क्या है, चचा की कद्र क्या है, माँ की कद्र क्या है, खानदान वालों की इज्जत क्या है। जब ये दीनी तालीम सीखेंगे, जानेंगे, तब तो आपकी कद्र करेंगे, तब तो आपको पहचानेंगे। अगर इन्होंने दीनी तालीम हासिल ही ना किया हो तो फिर कैसे आपकी इज्जत करेंगे, कैसे आपकी तौकीर करेंगे, कैसे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लिहाजा किल्लत वक्त मुझे इजाजत नहीं देता और नहीं वक्त है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना मजहर साहब को जो इस काम के लिए कमर बस्ता है और दिन दूनी रात चौगुनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं
کہ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دے, ان کو دین کی سمجھ ان کو عطا کرے. اس وجہ سے یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا تعاون کریں, ان کی مدد کریں اور دین کی تعلیم کو پھیلانے میں آپ ان کا ساتھ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حضرت قاری یوسف صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور نعت نبی گنگنائیں. حضرت قاری یوسف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا ایکو بڑھا دیں. دو سے 3 منٹ آپ حضرات کے درمیان رہوں گا. ایک دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری, وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری, وہیں پر بسر ہو میری زندگانی. وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری, وہیں پر بسر ہو میری زندگانی. اے اللہ اے اللہ تو سب کے مقدر میں لکھ دے. اے اللہ تو سب کے مقدر میں لکھ دے. وہ طیبہ کی گلیاں, وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں, وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں, وہ زمزم کا پانی. وہ گلیاں وہ محبوب داور کی گلیاں, وہ گلیاں وہ محبوب داور کی گلیاں, وہ گلیاں وہ ساقی یہ کوثر کی گلیاں, وہ گلیاں وہ ساقی یہ کوثر کی گلیاں, وہ گلیاں جہاں نور ہی نور ہے, وہ گلیاں جہاں نور ہی نور ہے. ابھی تک ہے جن میں محمد کی خوشبو, ابھی تک ہے جن میں محمد کی خوشبو, ابھی تک کرم کے گھٹاؤں کے منظر, ابھی تک کرم کے گھٹاؤں کے منظر, ابھی تک وہی رتے ہے صدیوں پرانی. وہ طیبہ کی گلیاں, وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں, وہ زمزم کا پانی. اور یہ آخری شعر سماعت فرما لیں. وہ طیبہ کی گلیاں, وہ زمزم کا پانی, جو ظالم تھے ہر ظلم میں ان سے چھڑایا, جو ظالم تھے ہر ظلم میں ان سے چھڑایا, کہ آدم کے بیٹوں کو جینا سکھایا, جو ظالم تھے ہر ظلم میں ان سے چھڑایا, کہ آدم کے بیٹوں کو جینا سکھایا, جو محتاج جن کے نہیں تھے ٹھکانے, جو محتاج جن کے نہیں تھے ٹھکانے, گلے سے لگایا انہیں مصطفیٰ نے, گلے سے لگایا انہیں مصطفیٰ نے. جہاں پر غریبوں کو
شادمانی وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی اے اللہ اے اللہ تو سب کے مقدر میں لکھ دے اے اللہ تو سب کے مقدر میں لکھ دے وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. السلام علیکم. محترم حضرات، یہاں آنے پر بہت خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا مظہر صاحب نے جو محنت کیا ہے، اس طرح سے محنت کرنے والا اخلاص کے ساتھ اس علاقہ کے اندر کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. اگر یہاں کے جتنے بھی بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے گارجین جو ہے ان کو کتنا ہوں دنیا کے دولت سے نواز دے اور ان کی خدمت کرے، وہ پورا نہیں کر سکتا. جو علم انہوں نے دیا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا ورثۃ الانبیاء، ورثۃ الانبیاء کے حقدار یہی ہیں جو نبی کے وراثت کو بانٹ رہے ہیں. اتنا خلوصیت کے ساتھ بانٹنے والا کسی مکتب کے اندر ہم نے نہیں دیکھا. جو آج بچے نے آپ لوگوں کے سامنے تقریر، نعت، جو کچھ بھی پڑھا، چھوٹے چھوٹے بچے، اور اس طرح سے تقریر جو کیے، مدرسہ کے فارغ لوگ نہیں کر سکتے. جو چھوٹے چھوٹے بچے نے جو تعلیم کیا، تقریر کیا، لیکن ہم لوگ بچے کے اساتذہ کو عزت نہیں کرتے. تھوڑا تھوڑا معاملہ میں، تھوڑا تھوڑا پیسے پر کیا جھجک جاتے ہیں، کچھ بول بھی دیتے ہیں. پوری زندگی کا کمینی ایک شادی میں ہم لگا دیتے ہیں، غلط جگہوں میں لگا دیتے ہیں. وہ غلط ہے. غریب آدمی کو دیکھیے گا 20 کو گاڑی 25 گاڑی باندھ دیتے ہیں، لاکھوں لاکھ خرچہ کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، اور جہاں بارات لے کر جاتا ہے وہاں پر ڈکیتی کرتا ہے. جو کچھ بھی کر رہا ہے شادی کے اندر، کھانا سے پینا، بغیر دعوت کا کھانا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جاتا ہے چور بن کر اور آتا ہے ڈاکہ مار کر. ڈاکہ مار کر. تو اس ڈکیتی کے لیے کتنا پیسہ لگا دیتے ہیں جس کا بھگتان آخرت میں بھگتنا پڑے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہر جگہ بھی اعلان ہوتا ہے، فیشن چلا ہے، فیشن، کہ جو لوگ مرے ہیں نا میت، ان کے وارث یہاں پر کھڑے ہیں، وارث دینے کے لیے قرضہ تیار ہیں. وارث قرض دینے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ وارث سے لے لیجئے گا. جو حیث جو لیا ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، اس کا اعلان کیوں نہیں کرتا؟ وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ قرض سے بھی بدتر ہے. قرض تو مجبوری پر ہے. وہ ڈکیتی کیا، اس کو کون دے گا؟ اس کو کون دے گا؟ تو اس کا تو اعلان نہیں ہوتا ہے کہ میت لیا ہے، وہ دے گا کہ نہیں دے گا اس کے وارث. خود وہ کیا ہے، اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے آپ صحیح جگہ پر پیسہ کو خرچ کیجئے، صحیح جگہ پر اپنے بچے کے تعلیم پر خرچ کیجئے. یہ آپ کا بچہ جو ابھی جو تقریر کیا ہے، یہ جو پروگرام چلا ہے، اگر اس پر آپ پیسہ خرچ کیجئے گا تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی. دونوں جہاں میں. یہ بچہ لکھنؤ تک محدود نہیں رہے گا، یہ پورے انڈیا میں جائے گا. پورے انڈیا میں جائے گا. بڑے بڑے جو لوگ ہیں، مولانا ارشد مدنی ہیں اور دوسرے بڑے بڑے لوگ جو جا رہے ہیں، ان کی محنت ہے، محنت کے بنیاد پہ ہے.
इंशाअल्लाह ये बच्चे भी वही बन सकते हैं इंशाअल्लाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, यहाँ के खास तौर पर लोगों का, कि आप हजरात जो आपके अंदर कहीं से दहते दहते हीरा यहां पर आ गया, उसकी आप लोग कदर कीजिए, उस मोती की आप कदर कीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप खुश रखिएगा तो देखिएगा आपका बच्चा क्या बनेगा, आपका बच्चा क्या बनकर यहां से जाएगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि जिस तरीका से आपके बच्चे का उस्ताद खुलूसियत के साथ मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीका से आप खुलूसियत के और इखलास के साथ जो भी ताउन हो इस मकतब चलाने में आप मदद कीजिए, मदद कीजिए। तब देखिए कि आपके बच्चे किस तरीका से चमकेंगे। बड़ी बड़ी बस्तियां यहां पर मौजूद है, मैनौल है, डंगरौल है, डुमरा है, फुलकौल है, मेघौल मठिया। कहीं जाकर प्रोग्राम सुन लिए तो मकतब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ये आपकी खुशनसीबी है। वो भी न जाने कहां से मधुबनी है कि पुरैनिया के मौलाना मजहर साहब हैं मधुबनी के, अब कैसे यहां पर चले आए, अल्लाह तबारक तआला ने यहां पर उनको भेज दिया। हमको तो बहुत तज्जुब हुआ, ये 10 बरस का बच्चा जो तकरीर किया है, 10 साल का। इसलिए आप हजरात दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला इनकी उम्र में बरकत दे, इनके काम में बरकत दे, अल्लाह ताला इनको हर तरह से नवाजे और हिफाजत करे। और जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमावे, उनकी इल्म में बरकत अता फरमावे। आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें बच्चों के लिए भी, असातिज़ा के भी लिए। एक बात आगे हम कह रहे हैं, हमारे उस्ताद बुखारी पढ़ा रहे थे। देखिए उस्ताद का मुकाम क्या होता है। तो एक उस्ताद का वो हवाला दिए अपने उस्ताद का। वो पढ़ाते पढ़ाते बुखारी कभी कभी खड़े हो जाते थे। तो बच्चों ने पूछा कि हजरत क्यों खड़ा हो रहे हैं आप? अब जानते हो हमारे उस्ताद का बच्चा सामने आ जाता है, हमारे उस्ताद का बच्चा सामने आ जाता है, इसीलिए हम खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ है ना आज कदर नहीं है, इसलिए वो जो अहमियत हासिल होना चाहिए जो वो नहीं हो रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा बड़े बड़े लोग कैसे बने हैं? खिदमत से बने हैं बड़े बड़े लोग। एक भंगी ने इमाम आजम अबू हनीफा पूछे कुत्ता कब बालिग होता है? तो उसने भंगी बतला दिया कि पैर उठाकर जब पेशाब करना शुरू कर दे तो कुत्ता बालिग हो जाता है। तो इमाम साहब उस भंगी को उस्ताद समझ लिए। जब वो आता तो उसका एहतराम करते, उसकी इज्जत करते कि इसने एक हमको इल्म दिया है, इल्म दिया है। और दुनिया के एतबार से कोई कितना हो बड़ा कुछ भी हो जाए, लेकिन इल्म वाले के मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह ने खुद ऐलान किया कलाम पाक में, क़ाल अल्लाह ताला कुल हल यस्तवील लज़ीना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी कह दीजिए कि जानने वाला न जानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। ये तो ऐलान ने अल्लाह ने ऐलान किया है। तो इसलिए आपके बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बहुत जो उनको इल्म मिल रहा है और जो आदमी उनको इल्म दे रहा है, सबकी इज्जत और कदर कीजिए, तब जाकर आपको फायदा होगा। न तो 60 बरस के आदमी, इंसान तो इंसान है, हैवान से भी बदतर है, वक्त नहीं है। 60 बरस के आदमियों को देखिएगा कि पेशाब कर रहे हैं लेकिन इस्तिंजा नहीं कर रहे हैं। वो इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं है, इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। पैखाना और पेशाब दोनों नजास्ते गलीजा है कि नहीं है?
दोनों है। कोई पैखाना करके और इस्तिंजा न करे तो लोग क्या कहेंगे? मैंने बतलाइए, लोग अपने पास बैठने देगा, लेकिन देखिए अक्सर लोग पेशाब करके इस्तिंजा नहीं करते हैं। बस जो लोग नमाज पढ़ते हैं बस वही, न तो वो जानवरों की तरह है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐलान किया कलाम पाक के अंदर, वला तकूनु कल्लज़ीना कालू समेना व हुम ला यस्मऊन, तुम उन लोगों की तरह मत बन जाना जो कहते हैं कि हमने सुना लेकिन सुनते नहीं। इन्न शर्र दवाब इंदल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नजदीक तमाम जानवरों से बदतर है, तमाम जानवरों से। अब बतलाइए, कुत्ता है, खिंजीर है, सब है, लेकिन इंसान इंसानियत की शक्ल में न रहे, अल्लाह को न पहचाने, तो उन जानवरों से भी बदतर है। तो हम लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हमें सही इल्म अता फरमावे और आदमी जिंदा रहे तो सही मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक ताला इन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करें। ठीक है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Alhamdulillah.